إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہ خالق و مالک جس نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بھی انتظام فرمایا اور جس نے ہماری روزی روٹی کا انتظام بھی اپنے ذمے لیا، اور روزی روٹی کا جہاں تک تعلق ہے، جو ہمارا آج کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ ہمارا اس وقت سے حل کر رکھا ہے جب ابھی ہم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے۔ آج مسلمانوں نے اپنے لیے سب سے بڑا اپنی زندگی کا جو مقصد بنا رکھا ہے وہ یہ کہ اچھی نوکری، اچھی روٹی اور بہترین سروس اور زیادہ پیسہ ہو۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا آپ غور کریں، تھوڑی سی توجہ دیں، تو یہ حقیقت ہر مسلمان پر، بلکہ ہر انسان پر، وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ ہندو ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ بچہ ابھی دنیا میں نہیں آتا، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی روزی کا انتظام کیے ہوئے ہوتا ہے۔ جب تک یہ کمانے کے لائق نہیں، اللہ رب العزت اس کو کھانے کے لیے مہیا کرتا ہے، اور جب دنیا میں آتا ہے کمانے کے لائق ابھی بھی نہیں ہے، دنیا میں آ گیا، اللہ رب العزت اس کے لیے بہترین انتظام کیے ہوئے ہیں۔ ماں کی چھاتی میں اللہ رب العزت نے دودھ اتارا جو اس بچے کی غذا ہے، دانت نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی سخت چیز نہیں بلکہ نرم چیز جو پانی کی طرح اس کے گلے سے اتر جاتی ہے۔ جس ذات نے پیدا ہونے سے پہلے انتظام کیے رکھا، جس ذات نے دنیا میں آنے کے بعد اس کی روزی روٹی کا سلسلہ اپنے ہاتھ میں لیے رکھا، کیا کوئی مسلمان، کوئی صاحب ایمان یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ کمانے کے لائق بھی ہو جائے گا، اب اس کو اس کا رب چھوڑ دے گا؟ ایسا سوچنا بھی کیا ممکن ہے؟ جب یہ کچھ نہیں کرتا تھا تو اللہ دے رہا تھا، اب تو یہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، کچھ کمائے گا، کچھ محنت کرے گا، سروس کرے گا، مزدوری کرے گا، کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا، اللہ رب العزت برکت عطا کرے گا۔ جب کچھ بھی نہیں کرتا تھا تو اللہ رب العزت اس کو روٹی دیتا تھا۔ مسلمان اگر صرف اپنے اس مرحلے کے پر تھوڑا سا غور کر لے تو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے اس مرحلے کی طرف توجہ دینا سیکھا ہی نہیں، بلکہ ہماری ساری سوچ، ساری فکر، ساری محنت اسی کے گرد گھومتی رہتی ہے کہ راتوں رات مالدار کیسے ہو جائیں، راتوں رات لاکھ پتی یا کروڑ پتی کیسے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور عام انسانوں کے لیے بالعموم کہا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔
روئے زمین پر جہاں بھی کوئی چلنے والا جاندار، وہ زمین پر رینگنے والا ہو، وہ فضا میں اڑنے والا ہو، وہ پانی میں تیرنے والا ہو یا زمین پر چلنے والا ہو، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر جو بھی جاندار ہے اللہ نے اس کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے، پھر پریشانی کس بات کی؟ اللہ رب العزت جس کا رزق اپنے ذمے لے لے، بتائیں کہ اس کو اب پریشانی کس بات کی؟ شب و روز ایک ہی پریشانی، رات کو نیند نہیں آ رہی، دن کو چین نہیں، اور مسئلہ کیا ہے؟ صرف روٹی کا مسئلہ۔ اللہ رب العزت نے تو اس جانور کو روٹی پیٹ بھر کے دی جس کے پاس رات کو کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح سورج نکلا، اپنے گھونسلے سے چھوٹا سا جانور اڑا اور وہ فضا میں رہتا ہے، اس کا رزق زمین پر ہے، وہ فضا میں اڑتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی مسور کے دانے جیسی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، جیسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو رزق مہیا ہوتا ہے، فضا سے جٹ زمین پہ آتا ہے، اپنا رزق اٹھاتا ہے اور پھر فضا میں اڑ جاتا ہے۔ پرندوں کے پاس کوئی بینک بیلنس ہوتا ہے؟ ان کی کوئی کمپنی ہے؟ ان کا کوئی کاروبار ہے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو شکم شیر ہو کر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم پرندوں جیسا توکل بھی حاصل کر لو، بہت بڑا توکل نہ صحیح، صرف پرندے جتنا توکل حاصل کر لو تو تمہیں کبھی بھی اللہ بھوکا نہ مارے گا۔ جو صبح بھوکا نکلتا ہے شام کو پیٹ بھر کر واپس کر آتا ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں یہی کمزوری ہے کہ ہم توکل اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم باغ دوڑ کریں گے، شب و روز یہ کریں گے، وہ کریں گے، اپنی روٹی کے لیے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، روٹی کمانے کے لیے ہم فرائض کو ترک کر دیتے ہیں، اور بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں کہ وہ ہمیں روٹی دے گا یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ، اللہ نے ہمیں پرندے کا کہا زمین میں رزق ہے، فضا میں اڑتا ہے، ہمیں کہا زمین میں رہتے ہو تمہارا رزق آسمان پہ ہے۔ ہمارا رزق اللہ رب العزت نے آسمان میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ صرف ضرورت اتنی سی ہے کہ ہم تھوڑا سا خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کریں، تھوڑا سا اللہ کی ذات پر ایمان پیدا کریں۔ اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کو بھوکا نہیں مارتا۔ ایک عورت کو چیختے چلاتے ہوئے بچے کی طرف بھاگتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے میرے صحابہ، کیا سمجھتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ماں جو اپنے بچے کو خطرے میں دیکھ کر بےتاب ہو گئی ہے، یہ اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈالے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماں کے دل سے ہزارہا گنا زیادہ دل نرم ہے اللہ کی ذات کا۔ جس ماں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی، بچہ ذرا سی آواز نکالے، ماں اگر باورچی خانے میں روٹی پکا رہی ہے، روٹی چھوڑ کر بچے کے پاس آ جائے گی۔ اللہ رب العزت کا ہزارہا گنا زیادہ دل نرم ہے، کیا وہ ذات اپنے بندے کو بھوکا مار دے گی؟ بس مشکل پھر وہی ہے ہماری کہ ہم ان باتوں کو بالکل ہی طاق نسیان پہ رکھ کر اللہ کی ذات کو بھول کر، یا بھول کر نہیں تو کم از کم اس کی ذات سے توکل چھوڑ کر اپنے ہاتھوں میں سارا نظام لینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی چابی ہمارے ہاتھ میں، دولتوں اور خزانوں کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہو، پتہ نہیں کل تک ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پرندے کی مثال دی ہے، صبح خالی پیٹ نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتا ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات آپ پڑھ کر دیکھیں، ان میں سے بے شمار لوگ وہ تھے جن کے پاس شام کا کھانا ہے، صبح کا کھانا گھر میں موجود ہی نہیں۔ صبح کا کھانا ہے تو دوپہر کے لیے شام کے لیے کچھ نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی ان کے پاس جائیدادیں نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے
جوتے کی نوک پر پوری دنیا کو رکھا اور عالم کفر کو فتح کیا۔ کھانے کے لیے اللہ رب العزت بر وقت ان کو کھانا مہیا کرتا رہا۔ آج کا انسان اس طرح بھولا ہوا ہے کہ روٹی روٹی روٹی، پیسہ پیسہ اور پیسہ۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں بارہا اس بات کا وعدہ دلایا ہے کہ تمہیں بھوکا نہیں ماروں گا۔ کم از کم تم بھی تو کچھ نہ کچھ اللہ کی ذات پر ایمان اپنا برقرار رکھو۔ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ الطلاق آیت 2 اور آیت 3 کا 2 کا آخری حصہ اور 3 کا پہلا حصہ، جس کا چھوٹا سا ٹکڑا بڑا مشہور و معروف ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ اس کے لیے تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ سے ڈر جائیں، تمام مشکلات سے اللہ تعالیٰ اس کو آدمی کو نکال دیتا ہے۔ اب ہمارے ذمہ کیا کام لگ گیا ہے؟ صرف اللہ سے ڈرنا۔ تقویٰ ہم اختیار کریں، روٹی اللہ دے گا۔ تقویٰ ہم اختیار کریں، پریشانیوں سے ہمیں اللہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ، اگلی آیت کا پہلا حصہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ بندے کو رزق پھر وہاں سے دیتا ہے کہ بندے نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، بندے نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ قرآن کریم میں بے شمار واقعات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بے شمار واقعات ہیں، ان پہ تھوڑی سی نظر دوڑائیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی ذات کو مان لیا، اس پر اعتماد کر لیا، توکل کر لیا، وہ کبھی بھوکے نہیں مرے۔ اور ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں۔ ایک تو ہیں قرآن کریم کے واقعات، ایک ایک واقعہ، ایک ایک 1.5 2 سطر کا واقعہ اپنے اندر معانی، اپنے اندر عبرتوں کے سمندر لیے ہوئے ہیں۔ ان سے قطع نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واقعات موجود ہیں، ان سے قطع نظر ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں، اور ابھی دنیا کے اندر بے شمار اللہ کے بندے موجود ہیں جو اللہ کی ذات پر مکمل ایمان رکھنے والے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے اور اس پر توکل کر کے ناجائز امور کو ترک کرنے والے آج بھی دنیا میں بے شمار موجود ہیں۔ شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے فوت ہوئے ہیں، اور ان کی پہچان کے لیے شاید اتنا ہی کافی ہے کہ جتنے بھی عرب ممالک کے ٹیلی ویژن اسٹیشن ہیں، رمضان المبارک میں افطاری سے پہلے 15 منٹ کا 20 منٹ کا ایک پروگرام نشر کیا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے سامنے فروٹ کی ایک ٹوکری پڑی ہوتی ہے، ایک بزرگ عمر رسیدہ چشمہ لگائے ہوئے درس دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہیں شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ عرصہ ہوا وہ فوت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں دمشق، چونکہ وہ خود شامی ہیں، دمشق کے ایک جامع التوبہ کا واقعہ لکھا ہے کہ جامع توبہ کے گرد و نواح، مسجد کے گرد و نواح ایک مدرسہ بھی ہے اور کمرے ہیں طالب علموں کے لیے۔ وہاں ایک سلیم نام کا طالب علم رہتا ہے، نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا اور کسی کے ہاتھ کی طرف نظر نہ ڈالنے والا، اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے اور کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ پیسہ ختم ہو گیا، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی اس کو جرأت نہیں ہوئی۔ رات 1 گزری، 2 گزری، 3 راتیں گزری، اس آدمی کو نکاہت اور کمزوری نے آ لیا اور صبح درس میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہے۔ کسی طرح اٹھ کر درس میں گئے، اٹھے، واپس آئے، اپنے کمرے میں آ گئے، سوچا کہ کیا کروں، بجائے اس کے کہ وہ کسی غلط راستے پر چڑھ جاتے، بجائے اس کے کہ اللہ کی ذات پہ جو ایمان اور تقوی توکل تھا اس کو چھوڑ بیٹھتے کہ میں اللہ کا دین سیکھنے آیا ہوں، میں بھوکا مر رہا ہوں۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ چھوڑو ان کتابوں کو، ان میں کیا رکھا ہے، کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں ہے، میں یہ کیوں پڑھوں۔ کہا میرے کسی گناہ کی، میری کسی غلطی کی پاداش اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بھوکا مار رہا ہے۔ تنگ آ کر شریعت کے مسائل اپنے نگاہ میں دوڑائے اور کہا کہ اللہ نے اجازت دی ہے اگر آدمی بھوکا مرنے لگے
تو کہیں سے کچھ نہ کچھ لے کر کھا لے، وہ اس کے لیے گناہ کا سبب نہیں۔ قرآن کریم میں موجود ہے، کہا خنزیر حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے، غیر اللہ کے نام پکاری ہوئی چیز حرام ہے، میت حرام ہے، فلاں حرام ہے، اور آخر میں کہا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اگر کوئی مجبور ہو جائے، اس کے پاس کوئی راستہ نہ رہ جائے اور وہ جان بچانے کے لیے چند لقمے کھا لے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ طالب علم سمجھتا ہے کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں، رات کو مسجد کے کمرے سے نکلے، چھت پر چڑھے اور ساتھ والے گھر میں اترنا چاہا کہ میں باورچی خانے میں جا کر کوئی چند لقمے کھا لوں۔ چھت پہ پہنچے تو دیکھا کہ گھر میں خواتین ہیں، اور جتنا کوئی خاتون اپنے گھر میں ننگی چل سکتی ہے، سر کے اوپر دوپٹہ نہیں یا پردے کا، چونکہ اپنے گھر میں ہے، شوہر ہے، بیٹے ہیں، بچے ہیں، دیکھا کہ وہ پردے سے نہیں ہیں۔ کہا مجھے اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میں بے پردہ عورتوں کو دیکھوں۔ فوراً بھوک سے نڈال ہیں، لیکن بے پردہ عورتوں کو گھر میں دیکھا، وہاں سے واپس لوٹے، کسی دوسرے گھر میں اترے، باورچی خانے تک پہنچ گئے، دیکھا کہ بینگن پکے ہوئے ہیں، بینگن بھی وہ جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں حیدرآباد کا بگھارا ہوا بینگن مشہور ہے، بگھارے ہوئے بینگن، لیکن عربوں میں بینگن بھرے ہوئے پکتے ہیں۔ بینگن کو اندر سے خالی کر کے، ایک ہمارے جو پاکستان انڈیا میں توری ہوتی ہے، توری کو بھی اندر سے خالی کر لیتے ہیں، جسے یہاں کوسا کہا جاتا ہے، اس کے اندر چاول، قیمہ، یہ اور وہ بھر کر پکایا جاتا ہے۔ دیکھا کہ گھر میں بینگن پکے ہوئے ہیں اور بھرے ہوئے ہیں قیمے سے۔ بینگن نکالا، ایک لقمہ لگایا اور یاد آیا کہ میں اس سے بہتر ہے بھوکا مر جاؤں، لیکن حرام، ناجائز، گھر والے کی اطلاع اور مرضی کے بغیر میں ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں نہ اتاروں۔ وہیں بینگن دوبارہ رکھا، واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ صبح ہوئی، شیخ کے پاس درس کے لیے حاضر ہوئے، گھسٹتے ہوئے درس میں جا کر بیٹھ گئے۔ درس چل رہا ہے، تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ ایک خاتون آئیں، شیخ کے کان میں کچھ بات کہی اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ درس ختم ہوا، شیخ مجلس نے اپنے طالب علموں پر نگاہ دوڑائی اور ان کی نگاہ اسی طالب علم پر جم گئی جو 3 راتوں سے بھوکا ہے اور رات کو پڑوسیوں کے گھر بھی ایک مرتبہ جا چکا ہے۔ کہا سلیم، شادی کرنا چاہتے ہو؟ طالب علم نے سوچا کہ 3 راتوں سے تو میں بھوکا ہوں، شادی کر کے اس بیچاری کو کیا کھلاؤں گا؟ کہا شیخ، شادی تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں حق مہر میں ایک پھوٹی کوڑی بھی دے سکوں۔ کہا شادی کرنا چاہتے ہو؟ تم سے کس نے کہا کیا دینا ہے کیا نہیں دینا؟ کہا شادی تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی مال، کوئی دولت، کوئی روٹی، کوئی چیز نہیں۔ کہا فلاں عورت جو تم دیکھ رہے ہو، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اس علاقے میں بیگانی ہوں، اس علاقے کی نہیں ہوں، کسی دوسرے علاقے سے آئی ہوں، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، ہمارا کاروبار بھی ہے، دکان بھی ہے، ذاتی مکان بھی ہے، اور میرا صرف ایک چچا ہے جو اتنا بوڑھا ہے کہ وہ گھر کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا۔ مجھے شوہر چاہیے جو ہمارا یہ سارا کاروبار سنبھالے اور میرا تحفظ کر سکے۔ اور کہا کہ میں اپنے طالب علموں سے سب سے بہترین تمہیں سمجھتا ہوں اس لائق۔ وہ عورت بلائی گئی، کہا 2 گواہ لے کے آؤ، گواہ لے کے آئی، شیخ نے نکاح کیا اور اس عورت کو اس طالب علم کے ساتھ کہا کہ تم اس عورت کے گھر چلے جاؤ، آج کے بعد مدرسہ میں نہیں بلکہ تم اس عورت کے گھر میں جاؤ، اس عورت کے مالک ہو، اس کے گھر کے مالک ہو۔ کہتے ہیں گھر گئے، جا کر دروازے پہ جب اس عورت نے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی، یہ بھی ساتھ داخل ہوئے، ماحول دیکھا تو کہا رات جس گھر میں آیا تھا یہ تو وہی گھر ہے۔ رات جس گھر چوری کی نیت سے، روٹی چوری اٹھا کر کھانے کی نیت سے اندر جا کے ماحول دیکھا، چونکہ وہ تو چھت سے آئے تھے رات کے وقت، دیکھا یہ تو وہ گھر ہے، بڑے جھجکے، بڑے شرمائے اندر ہی اندر کہ یہ تو وہ گھر ہے، اور اس عورت کو اگر پتہ چل گیا
کہ میں رات اس طرح آیا تھا تو کہیں اس کی نظروں سے نہ گر جاؤں۔ پریشان بیٹھ گئے، عورت اندر گئی، اس نے جا کے باورچی خانے سے ہانڈی اٹھائی اور وہ بینگن جس کا ایک لقمہ زبان پہ رکھا اور نکال دیا تھا، اس نے پوری ہانڈی لا کے سامنے رکھ دی۔ کہا تمہیں شاید بھوک لگی ہو، ہمارے پاس یہ سالن تیار ہے، بسم اللہ کرو اور کھاؤ۔ اب کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ کہا کہ یہی ہانڈی، یہی بینگن رات میں چوری کھانے آیا، آج مجھے عزت اور احترام کے ساتھ مل رہا ہے۔ جب یہ سوچا تو ندامت سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عورت نے کہا کہ اللہ کے بندے کیا ہوا؟ تمہاری آج شادی ہوئی ہے، تمہارے لیے یہ شادی کا پہلا دن ہے، تمہارے لیے تو خوشی کا دن ہونا چاہیے۔ عورت تو چونکہ بیوہ تھی، کہا تمہارے لیے خوشی کا دن اور تم رو رہے ہو۔ اپنا واقعہ بیان کر دیا، بے اختیار کہا کہ میں اس ذات کے سامنے شرمندہ ہوں، میں اس گھر میں رات یوں آیا اور یوں میں واپس گیا۔ اس عورت کو بھی یہ واقعہ سارا سن کر رونا آ گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو، تم نے ایک گھر سے ننگی عورتوں کو دیکھ کر واپسی کا ارادہ کیا کہ میں غیر محرم کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت نے تمہیں بیوی دے دی۔ تم نے نظر حرام ڈالنا گوارا نہیں کیا، اللہ نے بیوی دے دی۔ تم نے کسی گھر سے بلا اطلاع لقمہ کھانا نہیں چاہا، اللہ نے تمہیں ایک ہانڈی نہیں دے دی، پورا گھر دے دیا۔ دکان کے مالک، گھر کے مالک، میرے کاروبار کے مالک آج کے بعد۔ قاعدہ معروف ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ۔ اگر کوئی شخص اللہ کی خاطر ناجائز چیز سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس کا معاوضہ عطا کرتا ہے۔ جس آدمی نے غلط نظر ڈالنے سے اپنی آنکھوں کو روکا، اللہ رب العزت نے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے بیوی عطا کر دی۔ ناجائز بلا اجازت حرام طریقہ سے لقمہ زبان پہ رکھنا گوارا نہیں کیا، اللہ رب العزت نے گھر کا، دکانوں کا، کاروبار کا مالک بنا دیا۔ اور یہ واقعات شیخ نے لکھا ہے کہ 70 برس پہلے کا واقعہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ہزارہ سال پہلے کی، صرف 70 برس پہلے شام میں یہ واقعہ پیش ہے۔ اور التربیہ الاسلامیہ بغداد سے ایک پرچہ نکلتا ہے، سیم تقریباً ملتا جلتا واقعہ۔ ہم لوگ تو پتہ نہیں کیوں اللہ کی ذات کو بھولے ہوئے ہیں، ہر وقت روٹی کی فکر میں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر سے دیکھا اٹھا لیا، ادھر سے دیکھا اٹھا لیا، اس سے دیکھا چھین لیا، چھینا چپٹی میں، ایسے کہ جیسے پتہ نہیں ہمارا رب ہے نہیں ہے۔ مسلمان ہو کر اتنا ضعیف ایمان۔ حرم شریف میں حج کے لیے آدمی آیا اور پائی پیسہ کوئی پاس نہیں رہا، واپس جانے کے لیے نہ ٹکٹ کا پیسہ، نہ جہاز کا، نہ کوئی کھانے کا، نہ پینے کا۔ مسجد حرام سے التربیہ الاسلامیہ مجلہ ہے، بغداد سے نکلتا ہے، اس میں یہ واقعہ ایک صحیح جیسے کسی آدمی کو مل کر اس کا زندگی کا واقعہ لکھا جاتا ہے۔ حرم شریف سے یہ آدمی بھوکا پیاسا نکل رہا ہے، دروازے کے پاس پہنچا تو سبز رنگ کا ایک رومال سا ملا جس میں کوئی چیز ہے، اٹھایا دیکھا تو اس میں ایک ہار ہے۔ دیکھا کھول کر، موتیوں کا، ہیروں کا، کوئی قیمتی قسم کا ہار، کسی کو دکھایا تو پتہ چلا کہ اس کی قیمت کم از کم 1,00,000 ریال ہے۔ 1,00,000 آدمی بھوکا ہو، پیٹ کو ایک لقمے کی ضرورت ہو اور اللہ رب العزت 1,00,000 ریال کی چیز ہاتھ میں تھما دے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا الحمدللہ حرم شریف کا تحفہ ہمیں مل گیا ہے، اب اس کا مالک آئے نہ آئے ہمیں اس سے کیا، یہ اٹھاؤ اور اپنا کام کرو۔ رومال لیا، لے کر دروازے کے اندر سے پکڑا، باہر تھوڑا نکل کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحات، چند منٹ گزرے، ایک آدمی پریشان حال پوچھتا تاشتا وہاں پہنچا، کہا بھائی کوئی کسی نے اس طرح کا کوئی رومال دیکھا؟ کہا رومال میں کیا تھا؟ تو کہا میرا ایک ہار تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، اللہ کی ذات پر توکل تھا۔ حرام کھانے سے لوگ اپنے آپ کو اس انداز سے بچاتے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، پیسہ پاس نہیں، کرایہ نہیں، جانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ اب ہار آیا ہوا ہے کیوں چھوڑوں گا۔ جیسے ہی اس نے ہار کی شکل اس میں
رومال اور ہار بتایا، نکالا اور کہا یہ ہے، دیا۔ اس شخص نے کچھ پیسے نکال کر کیش دینا چاہے، 1000 ریال یا کم و بیش لکھا، نقد اس نے نکالے اور کہا کہ یہ پیسے دے۔ اس نے کہا میں نے پیسے لینے ہوتے تو یہ ہار لے کر ہی میں رفو چکر ہو جاتا، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ کوشش کی، پیسہ دینا چاہا، اس نے کہا میں ایسا پیسہ نہیں لیتا، یہ تیری امانت تھی، تیری چیز تھی، یہ تجھے پہنچ گئی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اتفاق ایسا ہوا، کچھ عرصہ گزرا، یہ آدمی مکہ مکرمہ میں کوئی مزدوری کو محنت کرتے کرتے کچھ پیسے کمائے، بحری جہاز کا ٹکٹ لے کر اپنے ملک جانے کے لیے تیار ہوا، جہاز میں سوار ہوا، جہاز سمندر میں پہنچا، اللہ رب العزت قدرت، جہاز غرق ہو گیا۔ مسافر کوئی کہیں کوئی بچ گیا، کوئی ڈوب گیا، کوئی مر گیا۔ اس آدمی کو اللہ رب العزت کی قدرت نے لکڑی کا کوئی بڑا تختہ سا ہاتھ میں تھمایا، اس کے ساتھ یہ چمٹا اور آہستہ 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 کسی ساحل پہ جا کر لگ گیا۔ ساحل کے پاس نکلا، ایک چھوٹا سا گاؤں دیکھا، گاؤں میں جا کے مسجد میں نماز پڑھی، گھر والوں، طالب علم، حاجی، نیک آدمی، وضع قطع ٹھیک، گاؤں والوں کو امام مسجد کی ضرورت تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھایا کر، نماز پڑھانا شروع کر دی۔ تھوڑا عرصہ گزرا، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے امام کا لگتا ہے کہ آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی تعلق دار۔ کہا کہ تمہاری شادی کر دیں؟ کہا کہ شادی تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس مالی پوزیشن تم جانتے ہو۔ انہوں نے کہا شادی ہم کریں گے اور مہر کا انتظام بھی ہم کریں گے۔ شادی کا انتظام ہوا، مہر کا انتظام ہوا، شادی کی گئی، اور جب گھر میں پہنچے، دلہن کے پاس گئے تو دلہن کے گلے میں وہ ہار دیکھا جو انہیں حرم شریف کے پاس ملا تھا۔ کہنے لگے اللہ کی بندی، یہ ہار تجھے کس نے دیا؟ یہ ہار کہاں سے آیا؟ اب ہار دیکھ کر یہ تو اپنا وہ وقت یاد کرنے لگے۔ عورت کہنے لگی کہ اس کو ہار میں کیا پڑی؟ کہا تمہیں ہار میں کیا ہے؟ تمہاری شادی ہوئی میرے ساتھ، ہار میرے گلے میں۔ کہا میرے باپ نے مجھے تحفہ میں دیا ہے۔ کہا اپنے باپ سے آپ کے باپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بلایا، کہا حضرت آپ اتنے سال پہلے حج کے لیے گئے تھے؟ کہا گیا تھا۔ کہا وہاں آپ کا اس طرح کے کپڑے میں ایک ہار گم ہو گیا تھا؟ کہا گم ہو گیا تھا، مجھے ایک نیک آدمی نے وہ ہار لوٹا دیا تھا۔ کہا وہ شخص میں ہی ہوں۔ جان پہچان ہوئی۔ اس نے کہا تم نے اللہ کے گھر کے پاس کھڑے ہو کر امانت داری کا مظاہرہ کیا، دیکھو صرف ہار نہیں، ہار والی بھی ساتھ ہی آ گئی۔ اللہ کی ذات پہ اگر آدمی بھروسہ کرے تو وہ صرف روٹی نہیں دیتا، روٹی پکانے والی بھی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے، چلیں قرآن کریم کا واقعہ بھی ایک تھوڑا سا سامنے رکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام قتل ہو گیا، آدمی قتل ہوا، وہاں سے ڈرتے ہوئے بھاگے، مدین پہنچ گئے۔ مدین وہ علاقہ جہاں حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے۔ وہاں پہنچے، دیکھا کنواں ہے، پاس لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے والے ہیں، اور تھوڑا ہٹ کر 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور انہوں نے اپنے جانوروں کو الگ روکا ہوا ہے۔ ان سے جا کے پوچھا کہ تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، یہ مرد لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جب چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم پانی پلاتے ہیں، ان کی موجودگی میں ہم پانی نہیں پلا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ سنتے رہتے ہیں۔ بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، وہ جانور لے کر چلی گئیں، اور خود ساتھ ہی ایک درخت تھا، اس کے سائے میں بیٹھ گئے، اور سائے میں بیٹھ کر کیا مانگا؟ قرآن کریم، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ بھوک لگی ہوئی ہے، جو تو عطا کر دے گا میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جو بننے والے ہیں، ابھی پیغمبری ملی نہیں، لیکن اس کی ذات پر پیغمبر ہونے سے پہلے اتنا ایمان، کسی سے دستے سوال کسی کے سامنے دراز نہیں کیا، کہا اے اللہ تو جو دے گا میں تیرے در کا سوالی ہوں۔ اور اللہ رب العزت سے روٹی مانگی، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے روٹی بھی دی اور روٹی پکانے والی بھی دے دی۔
تھوڑی دیر یہ دعا کر کے ابھی درخت کے نیچے سستا ہی رہے ہیں کہ ان میں سے ایک لڑکی آئی، آ کے کہا کہ میرے والد تمہیں بلاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، کہا دیکھو بیٹی نے تمہاری تعریف کی ہے کہ تم قوی بھی ہو اور امین بھی ہو۔ ان کلمات کی تشریح اور تفسیر میں نہیں جاتا۔ طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرا کام کرو، میں بوڑھا ہوں، یہ بچیاں ہیں، اگر میری بکریاں 10 سال کے لیے چرا دو تو اس حق مہر کے عوض میں تمہیں اپنی ایک بیٹی شادی کر دوں۔ ایگریمنٹ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، 10 سال جتنا طے عرصہ تھا بکریاں چرائیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی جس کا نام صفورہ ہے اس کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اللہ سے روٹی مانگی، اللہ نے روٹی بھی دی، روٹی پکانے والی بھی دی۔ اللہ تعالیٰ سے آدمی ڈرا، ہار واپس کیا، اللہ نے دلہن ہار سمیت پہنچا دی۔ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے حرام لقمہ زبان پہ رکھنا گوارا نہ کیا، اللہ نے گھر بھی دیا، بیوی دی، دکان دی، کاروبار بھی دیا۔ لیکن یہ چیزیں کب ملتی ہیں؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کر لے، اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھ لے، اللہ رب العزت اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے، وہ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں مار کرتا، اور ہمیں تو اللہ نے ایک عظیم شرف سے نواز رکھا ہے، ہم اس کے صرف ایرے غیرے بندے نہیں، ہم تو اس کا نام لینے والے ہیں۔ اس دنیا میں اتنی انسانیت وہ ہے جو اللہ کی منکر ہے، اللہ کی ذات کی منکر، اللہ کو نہ پہچاننے والے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے قائل ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کے موحد بندوں میں سے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ موحد ہیں یا نہیں؟ اللہ کی توحید ہمارے دلوں میں ہے، جہاں تک ہو پاتا ہے ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والے ہیں۔ ایسے میں بھی گھبراتے رہیں، ڈرتے رہیں تو پتہ نہیں ہمارے ایمان کی حالت کیا ہوگی۔ اللہ رب العزت کا وعدہ سچ ہے، اگر کوئی صحیح معنوں میں اللہ کا تقوی اختیار کر لے، اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کر لے اللہ رب العزت اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس آدمی نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یہی پیچھے 3 واقعات جو میں نے بتائے ہیں، ان پہ تھوڑی سی آپ نظر ثانی کر کے دیکھیں۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا بیوی بھی مل جائے گی؟ کیا ہار والے کو معلوم تھا کہ ہار سمیت بیوی مل جائے گی؟ کیا اس طالب علم کو معلوم تھا کہ مجھے یہ گھر بھی مل جائے گا اور اس گھر کی مالک بھی مل جائے گی؟ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت اس کو کہاں سے رزق دے گا۔ شرط بنیادی صرف ایک ہی ہے، اللہ کی ذات پر توکل کرے، اس کا تقوی اپنے دل میں رکھ لے، اللہ رب العزت سارے معاملے آسان کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم ہی سارا کچھ کریں گے، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے ہم کچھ کریں گے تبھی ہوگا، نمازیں چھوٹتی ہیں چھوٹتی رہیں، روزے چھوٹتے ہیں چھوٹتے رہیں، تو میرے بھائی اللہ کی ذات سے ڈرو، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، نہیں معلوم کہ کس وقت بیماری دبوچ لے اور کچھ کرنے کے لائق ہی نہ رہ جائے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت ہے ہم پہ، تندرستی دے رکھی ہے۔ اگر آدمی اپنے جسم پر بھروسہ کر کے کہے کہ میں ہی کماؤں گا، میں ہی کچھ کروں گا تبھی ہوگا، نماز پڑھتا رہوں گا تو کام کون؟ ہمارے نظریات بھی تو عجیب و غریب، کہیں گے نماز ہی پڑھتے رہیں تو کام کون کرے گا؟ میرے بھائی اگر اللہ رب العزت نے دبوچ لیا، بیماری آ گئی، پہلا کمایا ہوا بھی چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے گا، اور وہ وقت آتے دیر نہیں لگتی جب ایک جواہر کا مالک آدمی جوار کے دانے کو ترس جاتا ہے۔ ایک آدمی کو کسی کمرے میں بند کر دیا گیا اور اس کے پاس لال و جواہر ڈھیر تھا، اس کے لال و جواہر، اس کے زیورات کی بوریاں اس کے پاس رکھ دیں، کمرے کا تالا لگایا اور اس کو کہا کہ بس اندر رہو، دنیا کی ساری دولتیں تمہارے پاس۔ ایک دن بھی نہیں گزرا تھا تو اگلے دن اس نے کہا کہ جوار کا دانہ میرے لیے ان جواہر کے دانوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو دولتیں ساری پاس ہوں لیکن وہ کسی کام نہ آئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر وہ تقوی پیدا کرے، ہمارے اندر وہ توکل پیدا کرے، جس کے نتیجہ میں وہ اپنے بندوں کے لیے راستے کھولتا ہے اور ان کو رزق مہیا کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
یہ ایک سوال پہلے سے ہی شاید پڑا ہوا ہے، ہمارے ہی لیے ہے یا کسی اور کام سے آیا ہوگا یہ سوال۔ تقریباً 2 یا 2.5 سال کے بچے کو چھوڑ کر والدین حج یا عمرہ کے لیے جائیں تو کیسا ہے؟ اچھا ہے، لیکن اگر بچے کو ساتھ لے جائیں تو پھر کیسا ہے؟ پھر بہت ہی اچھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ ایک عورت سامنے آئی، اس نے اپنا بچہ اٹھایا اور کہا الہذا حج، گود میں اٹھایا ہوا بچہ چھوٹی عمر کا، کہا کیا اس بچے کا حج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم ولک اجر، اس بچے کا حج ہے، اس کے نامہ اعمال میں بھی حج لکھا جائے گا اور تمہارے نامہ اعمال میں بھی حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ بچے کو چھوڑ کے جانا کیسا ہے اور بچے کو ساتھ لے جانا کیسا ہے؟ آپ کو یک وقت 2 حجوں کا ثواب مل جائے گا، بچے کی طرف سے بھی اور اپنے حج کا بھی، اور بچے کا بچے کو مل جائے گا۔ فرق کتنا ہوگا؟ ایک 300 ریال کی قربانی بچے کی طرف سے کرنی پڑے گی، اور منا عرفات مزدلفہ میں اس کو اٹھا کے لے جانا پڑے گا، اور 2-2.5 سال کا بچہ تو بھاگ لیتا ہے، چل لیتا ہے، جتنا چل لے چلا لیں، جتنا اٹھانا پڑے اٹھا لیں، اور گاڑیاں بسیں ساری چیزیں آج الحمدللہ موجود ہیں، پانی کھانا ہر چیز متوفر ہے۔ لہٰذا ہمارے لوگ کچھ سہل انگاری کی وجہ سے، میرا خیال ہے آپ یہاں آ جائیں دونوں، میں وہاں بیٹھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آج بڑا اچھا ماحول بنایا ہوا ہے، گاڑیاں ہیں، ہر چیز ہے، ہمارے لوگ صرف اپنی آسانی کی خاطر بچوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں کہ بھائی ان کو اٹھانا پڑے گا، ان کو یہ کرنا پڑے گا، سنبھال۔ تھوڑی سی مشقت کرنے سے ہر بچے کے حج کا ثواب والدین کو ساتھ ہی ساتھ ملتا ہے۔ اور سلف صالحین امت اپنے بچوں کو حج کروایا کرتے تھے، اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں، اور بچوں کے حج کے احکام جو ہیں وہ تقریباً بڑوں والے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، حج اور عمرہ میں احرام کی پابندیاں بڑا تو کر سکتا ہے، ناخن نہیں کاٹنا، بال نہیں کاٹنا، خوشبو نہیں لگانا، بچہ یہ پابندیاں نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ چھوٹا بچہ ہے تو وہ تو اپنے طہارت و وضو کی پابندی بھی نہیں کر سکتا، پابندی کیا، وضو ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو ان تمام امور میں معاف کر رکھا ہے، جو کر سکتا ہے وہ کروا لو، آپ کچھ اس کا نگرانی کر کے خیال کر سکتے ہیں کر لو، اس کو خوشبو آپ نہ لگاؤ۔ اب بچہ تو خوشبو لگا نہیں لگ سکتا، آپ نے اس کو نہایا اور خوشبو بھی لگا دی، اب اس میں بچے کا تو قصور نہیں ہے۔ اس طرح حج کے احکام بھی بچے کے وہی ہیں جو بڑے کے ہیں، سوائے اس کے کہ جن چیزوں کی وہ خود کوئی پرواہ نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا، اس میں اللہ رب العزت نے بچے کو معاف کر رکھا ہے۔ والدہ اگر بچے کو دودھ نہ پلائے تو کیسا ہے؟ سوال سارے کیسے کیسے کر کے ہی ہیں۔ وہ بچے کا حق مار رہی ہے یا فرض ادا نہیں کر رہی، دین کی روشنی میں وضاحت کریں۔ بھائی یہ آگے کا فتویٰ جو آپ دے رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ نہ بچے کا حق مار رہی ہے نہ اپنے فرض سے کوتاہی کر رہی ہے۔ بچے کو دودھ پلانا بیوی کے ذمے اللہ رب العزت نے لگایا ہی نہیں، بیوی کی مرضی ہے، چاہے تو بچے کو دودھ پلائے چاہے تو نہ پلائے۔ آج کل تو کچھ اور اغراض و مقاصد ہوتے ہیں بچے کو دودھ نہ پلانے کے، کہیں گی ہماری خواتین کہ بچے کو دودھ پلایا جائے صحت ٹھیک نہیں رہتی، جسمانی ساخت ٹھیک نہیں رہتی، اور کیا کیا نام لیے جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں رہتا، وہ ٹھیک نہیں رہتا، اس لیے ڈبے کا دودھ پلاؤ، ہم اپنا دودھ نہیں پلائیں گے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچہ ہوش سنبھالتے ہی ماں کو تو میں شروع کر دیتا ہے، پھر چلاتی ہیں کہ یہ بچہ ہمارا ادب نہیں کرتا۔ تمہارا ادب کیا کرے گا؟ ڈبے کا دودھ اس نے پیا ہوا ہے، وہ تو اب ڈبے کا ادب کرے گا۔ کمپنیوں کے نام یاد کرے گا، جن جن کمپنیوں کا چھوٹے ہوتے سے دودھ پیتے چلا آ رہا ہے، ہالینڈ کی کمپنی تھی، فلاں ملک کی کمپنی تھی، اسے ماں کے ادب میں وہ چیز ملی ہی نہیں جو ایک ماں کو دینی چاہیے۔ دودھ پیے گا ماں کا تو ادب و احترام کرے گا ماں کا، دودھ پیے گا گائے کا تو پھر ادب و احترام کس کا کرے گا؟ بہرحال قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ماں کو اجازت دی ہے کہ وہ دودھ پلائے یا نہ پلائے، اس کی مرضی ہے، اور وہ چاہے تو شوہر سے دودھ پلانے کا افزانہ طلب کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل تو عموماً مائیں
تھوڑے سے عرصہ کے لیے دودھ پلا لیتی ہیں، اس کے بعد اپنے ہی گھر میں وہ ڈبہ فیڈر یہ وہ اٹھائے پھرتی ہیں۔ پہلے وقتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اور عربوں میں اب بھی شاید صحرائی علاقوں میں یا بدوی علاقوں میں موجود ہے کہ 1 دن کے لیے 4 دن کے لیے بچے کو دودھ پلایا، اس کے بعد کسی دائی کو دودھ پلانے کے لیے چھوڑ دیا۔ عورت کو حق حاصل ہے کہ بچے کو دودھ پلائے یا نہ پلائے، اس میں فرض کی ادائیگی والی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اس کی مرضی، نہیں پلاتی تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ بیت اللہ کا نام حرم شریف کب سے پڑا اور کعبہ شریف کب پڑا؟ یہ دونوں ہی نام کب سے کب تک کی کوئی ایسی قید نہیں ہے۔ حرم اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طلب پر خانہ کعبہ کو حرم قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو حرم بنایا اور میں نے مسجد نبوی کو حرم بنایا۔ اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طلب کیا تو خانہ کعبہ کو حرم قرار دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے طلب کیا تو مسجد نبوی کو حرم قرار دیا گیا۔ یہ دونوں حرم حرمین شریفین ہیں، اور خانہ کعبہ یا کعبہ شریف یہ تو ایک لغوی نام بھی ہے کہ کعبہ مکے کی بالائی جگہ، پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے اس وادی میں بالائی جگہ پر بیت اللہ شریف ہے۔ اور کعب کس کو کہتے ہیں؟ کعب کا معنی ہے ٹخنا، پاؤں کا جو سائیڈ میں ٹخنا ہوتا ہے وہ کعب ہے۔ پلین وادی میں اگر کوئی چیز تھوڑی سی ابری ہوئی ہو تو اس کو کعب کہا جاتا ہے۔ کعبہ شریف کا مقام جو ہے، بیت اللہ شریف کی جگہ جو ہے وہ اصل وادی میں تھوڑی سی بالائی پر ہے، اس لیے بھی اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کعبہ اور بیت اللہ اور ان کی تاریخیں، ان کی بجائے اس کے نام کی جو اصل وجہ تسمیہ ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ اور تاریخ بڑی صرف اتنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں کعبہ شریف کو حرم قرار دیا گیا۔ وہ زمانہ، وہ تاریخ، وہ سن کیا ہے وہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ ہومیوپیتھک، یہ میرا خیال ہے ہومیوپیتھک ہوگا، ہومیوپیتھک کی گولیوں سے علاج کروا سکتے ہیں؟ سننے میں آیا ہے کہ اس میں الکحل ملا ہوتا ہے اور یہاں پر یہ ممنوع بھی ہے۔ ہومیوپیتھک کی دعائیں جو ہیں وہ اگر کسی کو کھانے کا موقع ملا ہے، بائیو کیمک اور ہومیوپیتھک یہ 2 ایسے علاج کے طریقے ہیں کہ ان کی دوائی بڑی مزیدار ہوتی ہے، کھانے کے لیے میٹھی، ساری کی ساری گولیاں شکر کی ہوتی ہیں، کوئی دوا اس میں کڑوی نہیں ہوتی، اور شکر کی گولیاں الگ بنی ہوتی ہیں، ان کے اوپر وہ کچھ قطرے ڈال کے دیتے ہیں جو اصل دوائی ہوتی ہے۔ اور یہ صحیح ہے کہ وہ الکحل، وہ قطرے جو ہیں اس میں الکحل شامل ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ ہومیوپیتھک دوائیوں کے بارے میں اخبارات میں جو دینی مذہبی جرائد و مجلات ہیں ان میں ایک بحث چل نکلی تھی کہ الکحل کی وجہ سے ان گولیوں کا کھانا یا ان دوائیوں سے علاج کرنا جائز ہے یا نہیں۔ بعض اہل علم نے اس سلسلہ میں حکیموں سے، ڈاکٹروں سے اور اس کے بعد سائنٹسٹوں سے، اور آج جتنا طب ایڈوانس ہو چکی ہے میڈیکل، ان متعلقہ لوگوں سے مشورے کر کے پتہ کیا کہ الکحل ضرور استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو اتنے پروسیس سے نکال کے لے گئے ہوتے ہیں کہ وہ الکحل کی اصل شکل باقی نہیں رہتی۔ لہٰذا بعض اہل علم نے کہا کہ وہ چونکہ اب الکحل اصل شکل میں نہیں رہا اس کا استعمال جائز ہے، اور بعض نے کہا کہ چونکہ الکحل ہے اگر اس سے گریز کیا جا سکے تو بہتر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نن الکحلک دوائیاں آپ کو کہاں ملیں گی؟ بے شمار دوائیاں ایسی ہیں جن میں الکحل استعمال ہوتا ہے، اور عموماً یہاں جو دوائیاں آپ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سوتے وقت کھانا، وہ سوتے وقت کھانا کی یہ قید جو لگاتے ہیں، کیا وہ دوائی کھانا آپ بہتر سمجھتے ہیں جو نشہ پیدا کر دیتی ہے؟ بہرحال کوشش کریں کہ ہومیوپیتھک دوائیاں جن میں الکحل معروف ہو کہ الکحل ہے، اسی طرح الکحل پر مشتمل ہمارے سپرے ہیں، پرفیومز، ان میں الکحل ہوتا ہے، ان کا استعمال نہ کریں۔ اور اس کے بارے میں بھی
یہاں جو مفتی اعظم ہے اس وقت سعودی عرب کے، ان کا فتویٰ ہے کہ وہ الکوہل بھی اتنے پروسیس سے گزارا گیا ہوتا ہے کہ وہ اصل حالت میں نہیں رہتا۔ ان کا فتویٰ ہے کہ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے آج سے غالباً 10-12 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، شراب اور دیگر منشیات، 400 صفحے کی کتاب ہے، اس میں الکوہل کا اور ان سپرے کا ذکر آیا ہے، اور میرا اس وقت سے آج تک یہی نظریہ ہے کہ یہ سپرے جتنے بھی پرفیومز ہیں ان کو استعمال نہ کیا جائے، اور میں الحمدللہ استعمال نہیں کرتا ہوں۔ اگر کسی کا جی مانتا ہے تو وہ کر لے، کیونکہ فتویٰ بہرحال اب دونوں طرف فتویٰ موجود ہے، استعمال کرنے کے جواز کے قائل بھی موجود ہیں، عدم جواز کے بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ہومیوپیتھک کی دوائیوں کا معاملہ بھی ہے، اس کو جائز قرار دینے والے بھی ہیں، ناجائز کہنے والے بھی ہیں، لیکن میری رائے ہے کہ جتنا کوئی آدمی بچ سکے وہ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الحلال بین والحرام بین، حرام بھی واضح اور حلال بھی واضح، بینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ شبہ والی چیزیں ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، انہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فمن اتقى الشبہات، ان مشتبہ اور شبہ والی چیزوں سے جو بچ گیا، فقد استبرأ لعرضہ ودینہ، اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا، عزت و آبرو بھی محفوظ کر لی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو اشارہ دیا ہے، متقی آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ مشتبہ چیز سے بھی بچ جائے۔ مشتبہ چیز کو لے لیا، پتہ نہیں کہ یہ الکوہل اصل ہے یا اس کو کس چیز سے، کن ادوار سے گزارا گیا ہے، اگر اس سے بچ جانا ممکن ہے تو بچ جائیں۔ آپ کے پاس تیل ہے خوشبو کا، یہ عطریات جس کو ہم کہتے ہیں، ہندوستان سے آ رہے ہیں اور بے شمار ملکوں سے آ رہے ہیں، یہاں ہیں۔ اس ساری چیزوں کے علاوہ یہاں ایک وہ لکڑی استعمال ہوتی ہے، عود، جس میں کوئی الکوہل کا ذکر ہی نہیں آ سکتا۔ جو چیز الکوہل سے خالی ہے اور جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، پرفیومز میں اور دوائیوں میں اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اسی میں برکت ہے، اور جن میں شک و شبہ ہے ان کو چھوڑ دینے میں ہی بہتری ہے۔ یہ یہاں تو یہی سوال تھے۔ ہومیوپیتھک میں ہے، ٹیکنیکل معلومات ان کے پاس ہیں، یہ ظاہر ہے کہ میرے پاس وہ معلومات نہیں ہیں، کتنی ڈگری، 90 یہ وہ۔ اگر اس سلسلہ میں مزید کچھ لوگوں کے افادہ کے لیے کہیں تو اچھی بات ہے۔ بہرحال میری رائے یہ ہے کہ وہ دوائیاں جن کے بارے میں شک آ جائے ان کو چھوڑ دیں، اور جن کے بارے میں شک نہیں ہے، واضح ہے کہ اس میں کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، ان کو استعمال کریں، اور ایسی غیر مشکوک چیزوں کے استعمال میں ہی برکت ہے۔ ابھی جو یہاں بات ہو رہی تھی، میں دوسروں کی معلومات کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ یہ سوال تھا کہ اللہ کے ہاتھ ہے اور ہے تو کس شکل کے؟ میں نے ان کو کہا کہ وہ اللہ کے ہاتھ ہے، کیسی صورت وہ نہیں بتائی، یہی بات ہو رہی تھی۔ توحید کی 3 اقسام ہیں، جیسا کہ معروف ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات۔ اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلہ میں آدمی کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو صفتیں اپنی بیان کی ہیں، یا اس کے نبی کی زبان سے جو اللہ کی صفتیں صادر ہوئی ہیں، ان صفتوں پر بے عین ہی ایمان لایا جائے، اپنی طرف سے ان میں کچھ داخل نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس کا ہاتھ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات ہیں، حدیث ہے، معروف ہے، ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اللہ کا ہاتھ کیسے ہے؟ اس کی ہتھیلی ہے، اس کی انگلیاں ہیں، چھنگلی اور انگوٹھا ہے، وسطی ہے، خنصر بنصر ہے، ان تفصیلات میں جانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا قدم ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جہنم حل میں مزید کا مسلسل نعرہ لگاتی چلی جائے گی، یا اللہ اور ڈال اور ڈال اور ڈال، بالآخر اللہ رب العزت جل جلالہ اپنا قدم مبارک اس میں رکھیں گے اور جہنم کہے گی یا اللہ بس، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے۔ صحیح حدیث میں اللہ کا قدم ثابت ہے، صحیح حدیث میں اللہ کا ہاتھ ثابت ہے، صحیح احادیث میں اللہ کی دیگر صفات ثابت ہیں، اور قرآن کریم کے اندر اللہ کا استوا ثابت ہے۔
ثم استوى علی العرش، اللہ نے زمین و آسمانوں کو بنایا اور پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کرسی پر کیسے بیٹھا؟ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جیسے میں بیٹھا ہوں ایسے بیٹھا ہے، سامنے ٹیبل ہے، یہ کہنا ناجائز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی مثال بیان کرنا لیس کمثلہ شیء، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ آ کے کہتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ جیسے سوال آیا کہ اللہ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الاستواء معلوم، استواء اللہ مستوی علی العرش ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ والکیف مجہول، اللہ کس کیفیت سے مستوی ہے، یعنی کس انداز سے بیٹھا ہوا ہے، مجہول، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے کہ اللہ مستوی علی العرش ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت۔ اب اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، سوال ہو گیا۔ اللہ کا پاؤں کیسے ہے، سوال ہو گیا۔ اللہ کی کرسی، اللہ کرسی پر کیسے یا عرش پر کیسے مستوی ہے، سوال ہو گیا۔ یہ سارے کے سارے سوال کرنا بدعت ہے۔ ایمان رکھیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ایمان رکھیں کہ اللہ کا قدم ہے، ایمان رکھیں کہ اللہ کا سمع ہے، اللہ کی بصر ہے، سمیع بصیر ہے، لیکن کیسے ہے؟ ہماری جیسی آنکھیں ہیں، ہمارے جیسے کان ہیں، اس قسم کی سوچ رکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح سوچ سلف صالحین امت کی یہ ہے کہ اللہ نے جیسے فرمایا ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا اس پر ایمان لاؤ۔ اہم اعلان یہ ہے کہ تمام احباب کو یہ پرمسرت اطلاع دی جاتی ہے کہ جناب احمد یادو صاحب کے روداد قبول اسلام کی کیسٹ بعنوان ہندوازم سے اسلام تک تیار ہے، اور گزشتہ ہفتہ کے بیان کی کیسٹ بعنوان اتحاد امت کی راہ، جو غالباً مولانا ذکی صاحب کی ہے، وہ بھی تیار ہے۔ خواہش مند احباب یہ دونوں کیسٹیں ابھی حاصل کر سکتے ہیں۔ قسم الشریط شعبہ جالیات الدمام، یعنی یہ دونوں کیسٹیں ریڈی ہیں۔ جس آدمی کو چاہیے، احمد یادو صاحب کا جو خطاب تھا کوئی 1 مہینہ پہلے یا 3 ہفتے پہلے، اور اس کے بعد مولانا ذکی صاحب کا خطاب ہے اتحاد امت کی راہ، یہ دونوں کیسٹیں ریڈی ہیں، جس کو چاہیے وہ جاتے ہوئے لیتا جائے۔ جی فرمائیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے بر صغیر میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رسول قبر کے اندر زندہ ہے، کہ اس کے اوپر ایک لیکچر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ یہ مجھ سے درخواست کرنے کی بجائے مرکز والوں کو کہیں، جو کہ ہم تو ان کے کہنے پہ آئیں گے، ہم کہیں میں اگلے منگل کو آ رہا ہوں، کہیں گے تم کون ہوتے ہو؟ اس لیے مرکز والوں کو کہیں ہمارے ذمہ یہ موضوع لگائیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت جو توفیق دے گا وہ آپ کے سامنے رکھے۔ فی امان اللہ۔